وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن هو إلا على رب العالمين صدق الله مولانا قابل صدر احترام جناب شعیب شمیمی صاحب، محترم جناب رانا اشفاق رسول صاحب، محترم جناب رضوان صدیقی صاحب، حضرات علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، سارے سال ربیع الاول کے مہینے کا اور اس کے پروگراموں کا انتظار رہتا ہے، اور جب جلسہ ہوتا ہے اور اس کا وقت آتا ہے تو عجیب ایک پریشانی والی کیفیت ہوتی ہے کہ جب بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو وقت نہیں ہوتا۔ ایک مدرسے میں کسی موقع کی مناسبت سے بچوں میں مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی تو استاد نے کہا اپنے شاگرد سے کہ بھائی تم ذرا یہ مٹھائی آئی ہے، مٹھائی تقسیم کر دو۔ تو اس نے کہا کہ مولوی جی میں خدائی تقسیم کروں یا محمدی تقسیم کروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی خدائی بڑا ہے، خدائی تقسیم کر دو۔ تو اس نے مٹھائی لی، ایک کو دی، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو کم دی، ایک کو زیادہ دیا، اور اس نے جو باقی مٹھائی بچی وہ خود اپنی جیب میں رکھ دی۔ استاد نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ اللہ کی اور خدا کی تقسیم تو ایسے ہی ہوتی ہے، اللہ کسی کو رزق کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دے دیتا ہے۔ تو یہاں جلسوں میں بھی وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے۔ بہرحال میں مختصراً جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت اس اہم آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اہم کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ باقی آیتیں جو ہے وہ غیر اہم ہیں، نہیں، سب اہم ہیں، لیکن بہت ساری آیتیں قرآن کریم کی آج وہ ہے جن کی آج ہمیں شدید سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ انی لکم رسول امین، اور یہ بات آپ یہ یاد رکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، یوں تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی نبی تھے، لیکن جب آپ کے سر کے اوپر 40 سال کی عمر میں تاج رکھا گیا نبوت کا، تو اس ساری دنیا کے اندر صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ آج ہمارے یہاں معاف کیجیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو امت مسلمہ کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اور جو ہمارے نبی کی صفت تھی وہ دوسری قوموں نے اختیار کر دی۔ علماء حضرات یہاں پر موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مدارس اورنگزیب عالمگیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مغل بادشاہ بھی تھے اور یہ صاحب فتویٰ عالم بھی تھے، مفتی تھے۔ تو ان کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا ملا جیون۔ ایک مرتبہ، اچھا یہ بہت سیدھے سادے تھے تو طلباء اور لڑکے ان کو پریشان کرتے تھے،
تو ایک دفعہ لڑکوں نے یہ کیا کہ ملا جیون سے کہا کہ بھائی گورنمنٹ کے آدمی آ رہے ہیں اور وہ آگے آپ کا گھر گرانے والے ہیں، یہ آپ کا جو ہے روڈ کٹنگ کے اندر آ رہا ہے گھر۔ انہوں نے بولا بھائی کیسے آ رہا ہے؟ اچھا اب استاد کس کے؟ اورنگزیب عالمگیر کے، اتنے بڑے بادشاہ کے۔ سیدھے پہنچ گئے محل کے اندر، دربار میں پہنچے، اورنگزیب عالمگیر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے آدمی، تمہاری گورنمنٹ کے لوگ جو ہے میرا گھر گرانے والے، اور ساتھ میں یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ جمنا کا پل اٹھا کے لایا جا رہا ہے، وہ یہاں پہ رکھیں گے لا کے، جہاں میرا گھر گرے گا یہاں پہ لا کے رکھیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر کو ہنسی آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ مولانا آپ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ بھلا جمنا کا پل بھی اٹھا کے لایا جاتا ہے؟ اب آپ ان کا جواب سنیے ملا جیون کا۔ ملا جیون نے کہا کہ یہ بات میں نے ایک مسلمان سے سنی ہے، یہ بات میں نے ایک مسلمان سے سنی ہے، اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جمنا کا پل اٹھ کر وہاں سے یہاں آیا جا سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ تھا مسلمانوں کا اخلاق اور کردار، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے عروج حاصل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابھی نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، اس سے پہلے آپ صادق اور امین ہیں اور آپ سچے ہیں۔ یہ صفت آج جو ہے اس کی ہمارے معاشرے کے اندر بہت کمی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو اپنانا چاہیے اور اس سیرت کو اپنانا چاہیے، تو پھر ہمارا کھویا ہوا وقار جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔